صدائے کربلا۔ بیمار آدمی کی دوا کربلا میں ہے، بیمار آدمی کی دوا کربلا میں ہے، آدم نواز خاک شفا کربلا ہے، آدم نواز خاک شفا کربلا میں ہے، اور اسلام تجھ پر جس کی حکومت ہے آج بھی، اسلام تجھ پر جس کی حکومت ہے آج بھی، وہ تاجدار دین خدا کربلا میں ہے، وہ تاجدار دین خدا کربلا میں ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ پیغمبروں رسولوں نے پائی جہاں حیات، پیغمبروں رسولوں نے پائی جہاں حیات، وہ مرکز حیات و بقا کربلا ہے، وہ مرکز حیات و بقا کربلا میں ہے۔ یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں گے کہ کتنا ہے پاسداری اسلام کا خیال، کتنا ہے پاسداری اسلام کا خیال، تیروں میں بھی نماز خدا کربلا ہے، کتنا کتنا ہے پاسداری اسلام کا خیال، تیروں میں بھی نماز خدا کربلا میں ہے۔ یہ شعر دیکھیے گا کہ قبر حسین چوم کے کہنے لگے ملک، قبر حسین چوم کے کہنے لگے ملک، جنت کی ساری آب و ہوا کربلا ہے، جنت قبر حسین چوم کے کہنے لگے ملک، جنت کی ساری آب و ہوا کربلا میں ہے۔ شعر سماعت فرمائیں کہ ہر آسمان زمین کا قبلہ ہے کربلا، شعر سماعت فرمائیں
کہ ہر آسمان زمین کا قبلہ ہے کربلا، دنیا میں صرف خاک شفا کربلا میں، دنیا میں صرف خاک شفا کربلا میں ہے، بیمار آدمی کی دوا کربلا میں ہے۔ مقطع سماعت فرمائیں کہ خیرات مل رہی ہے جہاں سے وفاؤں کو، خیرات مل رہی ہے جہاں سے وفاؤں کو، جاوید وہ خدائے وفا کربلا میں، جاوید وہ خدائے وفا کربلا میں ہے، بیمار آدمی کی دوا کربلا میں ہے۔ صحرائے کربلا الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، پروردگار عالم قرآن مجید کے 33ویں سورہ احزاب کی 33ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبوت کے اہل بیت، پروردگار آپ سے ہر رجس کو دور رکھے گا اور ویسا پاک و پاکیزہ رکھے گا جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہ اس خالق کائنات کا کلام ہے جو عالم بھی ہے، علیم بھی ہے، حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے، ناصر بھی ہے، نصیر بھی ہے، اور وہ پروردگار جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کا حکمراں ہے، وہ اپنے کلام بلاغت نظام میں ہم سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ وہ خانوادہ ہے، یہ وہ قبیلہ ہے اور یہ وہ افراد ہیں جو عصمت کے دائرے میں محصور ہیں۔ عزیزان محترم، جب آپ اس آیہ مبارکہ پر غور کریں گے تو اس آیہ مبارکہ میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ہر لفظ معنی اور مفاہیم کا سمندر اپنے اندر لیے ہوئے ہے، تو لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ اس آیہ مبارکہ میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان لفظوں پر تھوڑی تھوڑی دیر گفتگو کر سکیں، کیونکہ یہ جو ماہ محرم ہے، ماہ اذا ہے، دراصل یہ قرآن کی تفہیم کا مہینہ ہے، یہ قرآن مجید کی
تعویل کا مہینہ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جو تنزیل قرآن کا مہینہ ہے، اور ماہ ازا ماہ محرم وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہم تعویل قرآن کرتے ہیں، تفہیم قرآن کرتے ہیں اور زمانے کو سمجھاتے ہیں، زمانے کو بتاتے ہیں کہ قرآن کا میسج کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے۔ تو یہ آیہ تطہیر جسے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس میں پہلا جو لفظ ہے وہ ہے انما۔ انما عربی گرامر کے اعتبار سے کلمہ حصر ہے۔ کلمہ حصر کی تعریف یہ ہے کہ وہ جس شے کا ذکر کیا جا رہا ہے اسے محصور کر دیتا ہے، یعنی تخصیص الشے بالشے، ایک شے کو دوسری شے سے مختص کر دیتا ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہاں کون سی شے ہے جسے مخصوص کیا جا رہا ہے اور کون سی شے ہے جس کے ساتھ مخصوص کیا جا رہا ہے۔ جیسے انما المؤمنون اخوہ، پروردگار نے کہا کہ مومن مومن کا بھائی ہے، تو یہاں مومن کو مومن کے ساتھ مختص کیا گیا۔ یا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں ولایت کو مختص کیا اپنی ذات پاک سے اور اپنے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے، اور امیر ممکنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات پاک سے۔ تو یہ ہے تخصیص الشے بالشے کہ پروردگار نے ولایت کو مختص کر دیا اپنی ذات سے، اپنے نبی کریم کی ذات سے اور امیر المومنین کی ذات سے۔ تو اسی طرح سے اس آیہ مبارکہ میں کوئی شے ہے جسے مختص کیا جا رہا ہے، اور اس شے کا نام ہے طہارت۔ اور طہارت کو کس سے مختص کیا جا رہا ہے؟ اہل بیت علیہم السلام سے۔ تو انما یرید اللہ، اب لفظ انما کے بعد اس آیہ مبارک میں دوسرا لفظ آیا یرید۔ یرید کیا ہے کہ پروردگار عالم صاحب ارادہ ہے۔ جو صفات الہیہ ہیں ان میں ایک صفت پروردگار کی مرید بھی ہے، یعنی وہ صاحب ارادہ ہے۔ اس کا ارادہ ہمارے ارادوں کی طرح سے نہیں ہے۔ ہمارے ارادے وہ ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں، جو بدل جاتے ہیں، لیکن اس کا ارادہ وہ ہے جو ازلی ہے، ابدی ہے، نہ ٹوٹتا ہے نہ بدلتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس کی صفت ہے کہ وہ صاحب ارادہ ہے، اور اس کی جو صفات ہیں اور جو ہماری صفات ہیں ان صفات میں بھی فرق ہے۔ مثلا ہم جب علم حاصل کر لیتے ہیں تو عالم کہلاتے ہیں، جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہم عالم نہیں ہیں، مگر وہ ذات پاک ہے پروردگار عالم کی کہ جو روز اول سے عالم ہے، اور جب تک یہ کائنات ہے تب تک اس کے علم کا اقرار کرتی رہے گی۔ تو پروردگار عالم کی جو صفات ہیں وہ ازلی ہیں اور ابدی ہیں۔ وہ ہماری صفات کی طرف سے نہیں ہیں کہ ہم جب پیدا ہوئے تو جاہل، جب علم حاصل کر لیا تو عالم قرار پائے۔ عزیزان محترم، اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کی صفات ہیں۔ ان صفات کا تعلق بھی ہم عام انسانوں کی صفات سے نہیں ہے، یہ ہم جیسے نہیں ہیں، بلکہ یہ اس جیسے ہیں کہ جو پروردگار عالم ان کی خلقت کا اعلان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کنتو کنزن مخفیہ، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے انہیں خلق کیا۔ تو عزیزان محترم، اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جو پروردگار کے لیے تعارف کا ذریعہ ہیں،
اور جن کے ذریعے سے ہم نے سمجھا کہ پروردگار کیا ہے، جن کے ذریعے سے ہم نے پہچانا کہ اللہ نور السماوات والارض، یہ جو زمین اور آسمان میں نور مجسم ہے وہ ہے کیا۔ تو عزیزان محترم، ان کی صفات بھی ان کی صفات جیسی ہیں، ان کی صفات ہم جیسی نہیں ہیں اور نہ یہ ہم جیسے ہیں۔ مثلا آیہ تطہیر کے نزول کے بعد یہ طاہر نہیں ہوئے، یہ نہیں ہے کہ جب آیہ تطہیر نازل ہوئی تب یہ طاہر ہوئے، یہ جب سے ہیں تب سے طاہر ہیں، جب تک رہیں گے طاہر رہیں گے، کیونکہ پروردگار نے وعدہ کیا ہے کہ میں ہر رجس کو اہل بیت سے دور رکھوں گا، اور اس نے ہر رجس کو اہل بیت سے دور رکھا۔ تو عزیزان محترم، تو یہ طہارت ہے ان کی، وہ نزول آیت کی محتاج نہیں ہے، بلکہ جب یہ خلق ہوئے تو طاہر تھے۔ اسی طرح سے جس طرح سے پروردگار عالم نے سورہ الرحمن میں اعلان کیا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، ہم نے آسمان کو بلند پیدا کیا۔ آسمان جب تخلیق کیا گیا تو پست نہیں تھا، بلکہ جب اس کی خلقت ہوئی تو بلندی سے ہوئی۔ اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کی جب خلقت ہوئی تو پاکیزگی سے ہوئی، یعنی یہ آیہ تطہیر کے نزول کے بعد طاہر نہیں ہیں، بلکہ جب ان کی خلقت ہوئی تب سے یہ طیب و طاہر ہیں، اور جب تک یہ کائنات ہے اور جب تک انسان کا وجود اس روئے زمین پر ہے تب بھی یہ طیب و طاہر ہیں، اور جب یہ کائنات نہیں ہوگی، جب انسان کا وجود نہیں ہوگا تب بھی یہ طیب و طاہر ہوں گے، کیونکہ یہ اسی طرح سے ہیں جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے عالم بھی ہے، علیم بھی ہے، خالق بھی ہے، خلیق بھی ہے، اور ویسے ہی ان کی ذات ہمیشہ سے پاک بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے۔ تو واجب الاحترام سامعین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت پاکیزہ ہیں، نزول آیت سے قبل بھی پاکیزہ اور نزول آیت کے بعد بھی پاکیزہ۔ تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اس کے بعد پروردگار نے اعلان کیا کہ اے اہل بیت نبوہ، ہم ہر رجس کو آپ سے دور رکھیں گے۔ اب علماء نے لکھا کہ یہاں رجس کا مطلب یہ دنیاوی نجاستیں نہیں ہیں، بلکہ رجس سے مراد شرک، کفر، نفاق اور گناہ کی نجاستیں ہیں۔ پروردگار نے گویا اس آیت کے ذریعے سے ان کے اطراف میں عصمت کا حصار کھینچ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکیزہ ہیں، بلکہ صرف یہ نہیں کہ یہ پاکیزہ ہیں، پاکیزگی کا تصور آتا ہے تو اہل بیت ذہن میں آتے ہیں، اہل بیت ذہن میں آتے ہیں تو پاکیزگی صفحہ ذہن پہ ابھرنے لگتی ہے، یعنی پاکیزگی اور اہل بیت، طہارت اور اہل بیت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ شرک کی نجاست ان سے دور رہے گی، کفر کی نجاست ان سے دور رہے گی، نفاق کی نجاست ان سے دور رہے گی، اور گناہ کی نجاست ان سے دور رہے گی، اس لیے کہ یہ محفوظ عن الخطا ہیں، ان سے امکان خطا نہیں ہے، ان سے امکان گناہ نہیں ہے۔ تو یہ جو آل محمد علیہ السلام ہیں، جنہیں ہم اہل بیت علیہ السلام بھی کہتے ہیں، قرآن نے اہل بیت کا دائرہ کار بھی بتایا کیا ہے۔ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ اہل بیت ہیں کون لوگ۔ اہل بیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کا ہر شخص اہل بیت ہو جائے گا۔ رشتہ ایک الگ شے ہے، کوئی کسی کا شوہر ہے، کوئی کسی کی بیوی ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کی بہن ہے، کوئی کسی کا چچا ہے، کوئی کسی کی چچی ہے۔ رشتے ہونا ایک الگ شے ہے، لیکن یہ رشتہ عصمت ہے جو
ہر رشتے کے ساتھ منسلک نہیں ہے، بلکہ یہ رشتہ عصمت ان کے ساتھ منسلک و مربوط ہے کہ جنہیں پروردگار عالم نے طیب و طاہر بنایا ہے، جن کی طہارت کی سند کے طور پر آیہ تطہیر کو پیش کیا ہے۔ یعنی اہل بیت میں وہ افراد ہیں کہ جو عصمت کے حصار میں ہیں، اور تمام علماء اہل تشیع اور اہل تسنن نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اہل بیت سے مراد پنجتن پاک ہیں۔ 300 راوی ہیں جنہی نے آیہ تطہیر میں اہل بیت سے مراد پنجتن پاک کو لیا ہے، اور ان 300 راویوں کے نام سند توثیق کے ساتھ علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر میں تحریر کیے ہیں۔ جس کا جی چاہے کتاب اٹھا کر دیکھ لے کہ تمام اہل تشیع اور اہل تسنن علماء یہ تسلیم کر رہے ہیں، یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اہل بیت سے مراد صرف اور صرف پنجتن پاک ہیں۔ اور عزیزان محترم، اس مسئلے کو تو اور بھی آسان کر دیا حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے۔ روایت کے فقرے ہیں کہ جب آیہ تطہیر نازل ہو رہی تھی تو نزول تطہیر کے وقت چادر تطہیر میں کون تھا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور آپ کے داماد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، اور آپ کے نواسے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام۔ لیکن انہی کے درمیان جبرائیل امین جب آیت لے کر آئے تو یہ خواہش ظاہر کی کہ رسالت پناہ مجھے بھی شامل ہونے کی اجازت دیجئے کہ میں بھی اس چادر میں شامل ہو جاؤں، میں بھی اس چادر میں داخل ہو جاؤں۔ تو جبرائیل امین کو اجازت ملی اور آیہ تطہیر کی تلاوت کی۔ اب راوی کہتا ہے کہ جناب ام سلمہ کو یہ خیال آیا کہ میں بھی ان پنجتن پاک میں شامل ہو جاؤں۔ تو عزیزان محترم یاد رہے کہ یہ پنجتن پاک وہ ہیں جو عصمت کے حصار میں ہیں، جو معصوم ہیں، محفوظ عن الخطا ہیں، منصوص من اللہ ہیں، اور جبرائیل امین جو آیت لے کر آ رہے ہیں وہ بھی معصوم ہیں۔ اب عصمت کے دائرے میں آیت ہے، اور ادھر جناب ام سلمہ تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہ اے میرے سرتاج، اے میرے والی و وارث، اے اللہ کے نبی، اگر اجازت ہو تو میں بھی اس چادر میں شامل ہو جاؤں، میں بھی اس چادر میں داخل ہو جاؤں۔ جیسے یہ جملے کہے پیغمبر اسلام نے فرمایا قف یا ام سلمہ، اے ام سلمہ ٹھہر جاؤ، انک علی الخیر، آپ خیر پر ہیں، مگر اس کے باوجود بھی چادر تطہیر میں نہیں آ سکتی، کیونکہ چادر تطہیر میں وہ ہیں جو حصار عصمت میں ہیں، جو معصوم ہیں، جو اہل بیت ہیں۔ اب عزیزان محترم، اگر ازواج بھی شامل اہل بیت ہوتی تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ام سلمہ کو نہ روکتے، قف نہ کہتے کہ ٹھہر جاؤ ام سلمہ، انک علی الخیر، آپ خیر پر ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتی۔ تو اب عزیزان محترم، جب وہ خیر پر ہو جو شامل اہل بیت نہیں ہو سکتا تو پھر دوسرا کوئی کس طرح سے شامل اہل بیت ہو سکتا ہے؟ یعنی بتا دیا پیغمبر اسلام نے کہ اہل بیت میں وہی شامل ہوگا کہ جو حصار عصمت میں ہوگا۔ تو واجب الاحترام سامعین کرام، اہل بیت کے تعلق سے آیت نازل ہوئی، اور اہل بیت کے تعلق سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اہل بیت میں صرف اور صرف پنجتن پاک ہیں۔ ایک راوی ایسا ملتا ہے جس نے یہ کہا کہ اہل بیت سے مراد صرف پنجتن پاک نہیں ہیں بلکہ ازواج پیغمبر بھی ہیں، وہ راوی ہے اکرمہ۔ لیکن صرف ایک راوی ہے، 300 راوی وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ صرف پنجتن پاک یہاں پر اہل بیت سے مراد ہیں۔
اور اب عزیزان محترم آئیے گرامر کے اعتبار سے آپ کے توجہات کو مبذول کراتے ہوئے ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ بات سند تک پہنچ جائے، بات منزل کمال تک پہنچ جائے، بات مکمل ہو جائے۔ تو عزیزان محترم اب آپ آئیے عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ عربی گرامر کا ایک دستور ہے کہ جہاں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہاں پر کنہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور جہاں مردوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہاں کم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا، اسی آیت کے ضمن میں آگے چل کے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اپنے گھروں میں بیٹھو۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا، تو یہ کنہ کی ضمیر استعمال ہوئی کیونکہ ازواج کی تعداد زیادہ ہے۔ اب آئیے جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو اس موقع پہ کیا کہا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو دو بار کم کی ضمیر آئی، اور کم کی ضمیر کب آتی ہے؟ جہاں مردوں کی تعداد زیادہ ہو عورتیں کم ہو۔ مثلا اس مجلس میں اگر مرد زیادہ ہیں تو ہم کہیں گے سلام علیکم، خواہ عورتیں بھی کچھ بیٹھی ہوں، اور اگر اس کے برخلاف یہاں عورتیں زیادہ ہوں تو پھر کم کی ضمیر نہیں کنہ کی ضمیر استعمال کریں گے۔ جس طرح سے امام حسین نے کربلا کے میدان میں جب سب شہید ہو گئے سوائے امام زین العابدین کے مردوں میں کوئی نہ بچا، تو اس وقت جو سلام آخر کیا ہے تو فرمایا یا زینب یا کلثوم یا رقیہ یا ام لیلہ یا ام فروا علیکن منی السلام۔ تو عزیزان محترم معلوم ہو گیا کہ جہاں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہاں کنہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور جہاں مردوں کی تعداد ہوتی ہے وہاں کم۔ تو آیت تطہیر میں دو بار کم کی ضمیر استعمال ہوئی، یعنی صاف ظاہر ہے کہ یہاں عورتوں کی تعداد کم ہے اور مردوں کی تعداد زیادہ ہے، یعنی مرد 4 ہیں اور عورت 1 ہے، اور اگر ازواج بھی اس میں شامل ہوتی تو پھر یہاں کم کا صیغہ نہ استعمال ہوتا، کنہ کی ضمیر استعمال ہوتی۔ اب آئیے ایک اور اہل بیت کی تخصیص کے لیے پروردگار نے ایک اور پیمانہ دیا۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے بیت، ایک ہے اہل بیت۔ بیت کیا ہے؟ خانہ کعبہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر، اور اہل بیت آل محمد علیہ السلام، پنجتن پاک۔ اب بیت کے مرحلے پر جب ہم جائیں گے اور دیکھیں گے تو تاریخ کہتی ہے کہ خانہ کعبہ پر جو غلاف آویزہ کیا گیا ہے یہ دراصل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آویزہ کیا گیا، اور تاریخ یہ ہے کہ کچھ نو مسلم افراد مکے کے اطراف سے مکہ معظمہ آئے اور وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنا چاہتے تھے، بیت اللہ کی زیارت کرنا چاہتے تھے۔ سرحد مکہ پر کچھ منافق بیٹھے ہوئے تھے، انہی نے 9 مسلموں کو آتے ہوئے دیکھا، انہی نے ان سے دریافت کر لیا، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، معلوم نہیں تھا کہ اللہ کا گھر کہاں ہے، خانہ کعبہ کس طرف ہے مکہ معظمہ میں، پوچھ لیا کہ خانہ کعبہ کہاں ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک منافق کے مکان کو بتا دیا کہ یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اب وہ بیچارے منافق کے مکان کا طواف کرنے لگے۔ یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، بڑے رنجیدہ ہوئے حضور پاک کہ مسلمانوں کا مذاق اڑایا گیا، ادھر رنجیدہ تھے، وحی نازل ہوئی کہ اے میرے حبیب رنجیدہ کیوں ہیں، اٹھئے اور خانہ کعبہ پر ایک غلاف آویزہ کر دیجئے اور اعلان کر دیجئے کہ ایسا غلاف، ایسی چادر اب کوئی بھی اپنے گھر پر نہیں لگائے گا۔ تو روایتوں میں ہے کہ نبی کریم نے ایک کالی چادر، سیاہ چادر خانہ کعبہ پہ چاروں طرف سے آویزہ کر دی، یعنی خانہ کعبہ کو گویا سیاہ لباس پہنا دیا اور اعلان کر دیا کہ خبردار اب مکے میں کوئی بھی ایسی چادر اپنے گھر پر آویزہ نہیں کرے گا۔ اور اعلان عام ہو گیا کہ جو بھی 9 مسلم کہیں سے بھی آئے
اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کا گھر کون سا ہے مکہ معظمہ میں، تو چادر کے ذریعے پہچان لے کہ سیاہ چادر کے اندر اللہ کا گھر ہے۔ عزیزان محترم، یہ سیاہ چادر کیوں آویزہ کی گئی؟ تاکہ لوگ مشکوک نہ ہوں، کنفیوز نہ ہوں کہ اللہ کا گھر کون سا ہے۔ تو پروردگار نے اپنے گھر کی پہچان یعنی بیت کی پہچان چادر کے ذریعے سے کرائی کہ جو چادر کے اندر ہے وہ بیت ہے، اور جو چادر کے باہر ہے وہ حرم ہے، یعنی حرم اور ہے، بیت اور ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح سے پروردگار نے کہا کہ ہم نے جیسے بیت کی پہچان چادر کے ذریعے سے کرائی ہے، ویسے اہل بیت کے سلسلے میں بھی مشکوک نہ ہونا، کنفیوز نہ ہونا۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ اہل بیت میں کون ہے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چادر تطہیر میں آ کے دیکھ لینا۔ بیت کی پہچان بھی چادر کے ذریعے کرائی، اہل بیت کی پہچان بھی چادر کے ذریعے کرائی، یعنی جو بیت ہے وہ بھی چادر میں ہے، اور جو اہل بیت ہے